جادوئی درخت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس کا نام راجو تھا۔ وہ اپنی غریب ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی ماں کپڑے سی کر تھوڑے بہت پیسے کماتی تھی۔ راجو سبزیوں کے باغ کی رکھوالی کرتا تھا اور ایک گائے کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ اس بار سخت سردیاں پڑنے کی وجہ سے باغ میں کوئی سبزی نہ اگ سکی۔ بہار کے موسم ماں بیٹے پر بہت سخت گزر رہے تھے اور وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ یہ سوچ کر کہ باغ میں کوئی سبزیاں نہیں اگ رہیں اور ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، ماں بہت پریشان تھی۔ اسی پریشانی میں ماں کی نظر اپنی گائے کی طرف پڑی اور ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا جا کر گائے بیچ آؤ۔ راجو یہ سن کر پریشان ہوا اور ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے اداسی میں راجو سے کہا، بیٹا اس گائے کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں جس سے ہمارا پیٹ بھرے۔ راجو نے ماں کی بات سنی اور خاموشی سے گائے کو بیچنے کے لیے منڈی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں راجو کو ایک بوڑھا ملا اور اس نے راجو کے پاس ایک گائے دیکھی۔ بوڑھے نے راجو کو دیکھا اور کہا، بیٹا اس پریشان حال میں یہ گائے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ راجو نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور کہا، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو میں اس گائے کو بیچنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے راجو سے کہا، میرے پاس کچھ بیج ہے، میں اس گائے کے بدلے تمہیں یہ بیج دیتا ہوں۔ راجو حیران ہوا۔ راجو نے کہا، میں اس بیج کے بدلے آپ کو یہ گائے کیسے دے دوں؟ اس بیج سے بھلا میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اس پر بوڑھے نے جواب دیا، بیٹا یہ کوئی معمولی بیج نہیں، تم اس بیجوں کے ذریعے بہت امیر ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ بیج تمہیں ایک خزانے کا راستہ بتائیں گے جس پر ایک جن نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ راجو بہت خوش ہوا۔ اس نے بوڑھے سے بیج لیے اور گائے اس کے حوالے کر دی۔ راجو خوشی خوشی گھر آیا اور اس نے سارا ماجرا اپنی ماں کو سنایا۔ اس کی بوڑھی ماں نے جب گائے کے بدلے بیج دیکھے تو اسے بہت غصہ آیا اور بیجوں کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور سزا کے طور پر راجو کو کھانے کو کچھ نہ دیا۔ پوری رات راجو کو بھوکا سلایا۔ اگلے دن جب راجو نیند سے جاگا تو اس کی نظر کھڑکی کی طرف گئی۔ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہی راجو بہت حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے ایسا منظر کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہت بڑا سا ایک درخت آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ راجو نے سوچا، کہیں یہ وہی درخت تو نہیں جو مجھے خزانے کا پتہ بتائے گا۔ راجو یہ سوچتا ہوا اس درخت پر چڑھ گیا۔ وہ درخت پر چڑھا اور چڑھتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ وہ بادلوں سے بھی اوپر ایک قلعے میں جا پہنچا۔ جب راجو اس قلعے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کھانے پینے کو بہت سی چیزیں تھیں۔ راجو جو کہ پوری رات سے بھوکا پیاسا تھا، جیسے ہی راجو کھانے کے لیے آگے بڑھا اسے ایک بوڑھی ملازمہ نظر آئیں۔ وہ بہت مہربان تھیں اور وہ راجو کی مدد کرنے کو بھی تیار تھیں، لیکن یہ قلعہ ایک جن کے قبضے میں تھا اور جن کی جان ایک طوطے میں تھی۔ وہ راجو کو کھانے کو دے ہی رہی تھی کہ اچانک جن کی بھاری آواز بلند ہوئی۔ جن نے اپنی آواز میں ملازمہ سے کھانے کو کچھ مانگا۔ کھانا کھانے کے بعد جن نے ملازمہ کو حکم دیا کہ وہ اس کے سونے کے سکوں سے بھرا تھیلا لائے۔ ملازمہ نے حکم کی تعمیل کی اور جن کو سونے کے سکوں کا تھیلا دیا۔ جن سونے کے سکوں سے کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے وہ تھک گیا
اور اسے نیند آنے لگی اور وہ وہیں سو گیا۔ ملازمہ نے راجو کو تہہ خانے میں چھپایا تھا اور ملازمہ نے راجو کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیٹا، یہ وہی طوطا ہے جس میں جن کی جان ہے۔ تم کسی بھی طرح اس طوطے کو آزاد کرو تاکہ یہ جن بھی ختم ہو جائے اور ہماری جان بھی اس جن سے چھوٹ جائے۔ ابھی ملازمہ راجو سے بات کر ہی رہی تھی کہ جن وہاں آ گیا۔ ملازمہ نے چیخ کر راجو کو بولا کہ جلدی سے اس طوطے کو آزاد کرو ورنہ جن ہمیں مار دے گا۔ اور جیسے ہی جن راجو کے پاس آنے لگا تو راجو نے جلدی سے طوطے کو آزاد کیا اور سکوں کا تھیلا لے کر بھاگنے لگا۔ جن راجو کو پکڑتا، اتنے میں طوطا آزاد ہو گیا اور جن کی جان نکل گئی اور جن ختم ہو گیا۔ راجو جلدی سے درخت کے ذریعے نیچے آیا اور صحیح سلامت گھر پہنچا۔ جب ماں نے راجو کے پاس تھیلا دیکھا تو راجو سے پوچھا، راجو بیٹا، یہ کیا ہے؟ تم کہاں تھے؟ راجو نے ماں کو سارا قصہ جن کا سنایا۔ ماں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اسی طرح دونوں ماں بیٹے بہت خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ خزانہ حاصل کر کے راجو بہت امیر ہو گیا اور اب راجو اور ماں دونوں گاؤں کے دوسرے لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کہ حالات کوئی بھی ہو، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، جیسے اللہ نے راجو کی مدد کی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، بائے۔